چیک کر لینا پھر. ہاں ریکارڈنگ چیک آواز چیک کر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق الله مولانا العظيم. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سورہ یوسف کے ضمن میں چل رہا ہے، اور اس قصے میں کئی پہلو ہیں، کئی اس قصے کے حصے ہیں، تو وہ ایک ایک پہلو ایک ایک حصے کو ہم لے کر چل رہے ہیں، اور اس کے ضمن میں جو قیمتی نصیحتیں ہیں اور قیمتی ہدایت ملتی ہیں اور جو سیکھنے کی اور زندگی گزارنے کے قیمتی پہلو اور اصول ملتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ بیان ہوتے رہتے ہیں. مقصد یہی ہے کہ قرآن کریم جو ہماری زندگی کے لیے ایک بہترین رہنما اور رہبر کتاب ہے، اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں کو گزارنے کے اصول سیکھیں اور اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی کو پہچانیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا ایک ایسا حصہ جس میں ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی. وہ آزمائش کیا تھی کہ زلیخا جو کہ عزیز مصر کی بیوی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر وہ گناہ کی طرف مائل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کس طرح حفاظت فرمائی اس گناہ سے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کس طرح گناہوں سے بچاتے ہیں. تو آج کے درس میں یہ چیز بیان ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس گناہ سے کیسے بچایا. اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ جو اللہ کے مقبول اور محبوب بندے ہوتے ہیں، جب وہ کسی آزمائش میں جاتے ہیں یا وہ کسی مصیبت کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں یا وہ کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے یا کوئی ان کو مبتلا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی خاص مدد فرماتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انسان مصیبتوں اور پریشانیوں اور بلاؤں کے آنے سے پہلے اپنے اللہ سے تعلق اس قدر مضبوط رکھے کہ مشکل گھڑی میں جب اپنے اللہ کو پکارے تو اللہ اس کی مدد کو فوراً مدد کا انتظام اور بندوبست کر دے. جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی بڑا تعلق والا ہے اور اس کے بڑے تعلقات ہیں، تو اس سے تعلق بنانے کو لوگ ضروری سمجھتے ہیں کہ کام آئے گا، مشکل وقت میں کام آئے گا، اس سے دوستی لگا لو، کبھی کسی جگہ اگر مشکلات میں آ گئے ہم تو اس کو فون کریں گے، یہ ہمیں بچائے گا. تو یہ دنیا کا ایک پہلو ہے. اسی طرح اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو ہر وقت مضبوط اور اس قدر مضبوط رکھنا چاہیے کہ کبھی کسی گھڑی مصیبت تکلیف میں آئے تو اپنے اللہ کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرمائے. اصل تو پریشانیوں کو دور کرنے والے، مصیبتوں سے نجات دینے والے، زندگیوں میں سکھ اور چین لانے والے اور بیماروں کو شفا دینے والے اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہیں. تو دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی مدد فرمائی
کہ ایک طرف تو وہ گناہ سے بچنا چاہ رہے تھے اور دوسری طرف گناہ سے بچتے ہوئے ان پر گناہ کی تہمت لگ رہی تھی. زلیخا اپنے آپ کو بچا رہی تھی اور ان پر الزام لگا رہی تھی عزیز مصر کے سامنے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تہمت سے بھی بچایا, گناہ سے بھی بچایا, اور گناہ کا جو ان پر ایک الزام لگ رہا تھا جبکہ وہ گناہ سے بچ رہے تھے, زلیخا ان کو گناہ کی طرف مائل کر رہی تھی اور الزام یہ لگا رہی تھی یہ مجھے گناہ کی طرف مائل کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس الزام سے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو بچایا, اور یہ اللہ کی سنت چلی آ رہی ہے. دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام, حضرت مریم جو اللہ کی ایک نیک برگزیدہ خاتون گزری ہیں, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پوری صورت ان کے لیے اتاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی, اور اولاد بھی کس طرح دی. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے, بے باپ کی اولاد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے باپ کے پیدا فرمایا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا, حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا فرمایا, اور حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. تو حضرت مریم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر لے کر قوم کے لوگوں کے پاس آئی تو یہودیوں نے سب سے پہلے ان پر حملہ کیا, الزام اور تہمت کا, کہ یہ مریم یہ تو کیا کر کے لے آئی, یہ بچہ کہاں سے لائی, تیرا نہ کوئی شوہر ہے نہ تیری کوئی شادی ہے, بچہ کہاں سے لے آئی. تو حضرت مریم خاموش تھیں, حضرت مریم خاموش تھیں اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ بچہ بتائے گا میں کس کو ہوں. تو یہودی قوم کے لوگ کہنے لگے عجیب بات ہے, یہ معصوم سا بچہ کیسے بتائے گا, یہ بچہ کہاں سے کس طرح پیدا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو, جو کہ ایک نیک خاتون تھی اور اللہ کی ایک مقبول بندی تھی, ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح یہودیوں کی تہمت سے, الزام تراشی سے بچایا کہ وہ معصوم بچہ اس عمر میں, جس عمر میں بچے بولا نہیں کرتے, گود کا بچہ 1-2 دن کی پیدائش تھی, اس پیدائش کا بچہ بولتا ہے انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا نبی بنایا جاؤں گا اور مجھے اللہ تعالیٰ کتاب بھی عطا فرمائیں گے. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ, میں نماز کا حکم دوں گا, زکوٰۃ کا حکم دوں گا جب تک میں زندہ رہوں گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں اپنی والدہ کی برات کے لیے اللہ کے حکم سے بولتے ہیں. کیوں بولتے ہیں؟ کہ اللہ کا ایک طریقہ, ایک سنت چلی آ رہی ہے کہ جو اللہ کے مقبول اور محبوب بندے ہوتے ہیں ان پر جب کوئی الزام لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو تہمتوں سے بچاتے ہیں. اسی طرح ایک واقعہ اور آتا ہے اللہ کی قدرت کا, بخاری شریف کا واقعہ ہے. بخاری شریف میں ذکر ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ اپنے صحابہ کو سنایا. ان بزرگ کا نام تھا جریج. بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے, بڑا تفصیلی واقعہ ہے, میں تو بہت مختصر بیان کروں گا, صرف واقعہ پس سبق کی وجہ سے میں بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے سبق کی مناسبت سے یہ واقعہ ہے. تو یہ جریج, ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کی والدہ آئیں ان سے ملنے کے لیے اور ان کو آواز دی, تو یہ عبادت میں مصروف تھے, والدہ کی بات کا جواب نہیں دے سکے, والدہ چلی گئیں بغیر ملے. دوبارہ آئیں تو دوبارہ بھی ایسے ہی ہوا. تو ان کی والدہ نے ناراضگی میں کچھ بددعا کے کلمات کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے بدکار کا منہ دکھائے, بدکار عورت کا منہ دکھائے. اس سے معلوم یہاں پہ یہ بتاؤں کہ اب بچوں کو کبھی بددعا نہیں دینی چاہیے. غصے میں آ کر والدین بددعائیں دے دیتے ہیں, کوئی بھی گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے, اس گھڑی میں وہ بددعا قبول ہو جائے, بعد میں اس کا ظہور ہو تو بعد میں والدین پریشان ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا. تو وجہ وہی ہے کہ آپ کی دعاؤں, آپ کی بددعا کا نتیجہ ہے. تو وہ جریج کو والدہ کی بددعا لگ گئی. تو کچھ لوگ تھے جو جریج کی عبادت سے اور اس کے عبادت خانے سے حسد کیا کرتے تھے. تو ان لوگوں نے ایک بدکار عورت کو تیار کیا جریج پر الزام لگانے کے لیے کہ تو الزام لگا کہ ایک بچہ پیدا کرو, اس بچے کی نسبت جریج کی طرف کر دو. تو وہ بدکار عورت تھی, اس کا بچہ پیدا ہوا, اس کا بھی کوئی شوہر نہیں تھا, زیناکار تھی. تو جب وہ بچہ لے کر آئے تو قوم کے لوگوں نے کہا یہ بچہ کس کا ہے, تو اس نے کہا جریج کا ہے, جھوٹے الزام لگا دیے جریج کی طرف. تو قوم کے لوگوں تو موقع چاہیے تھا جریج کو ستانے کا. تو ساری قوم کے لوگ جو جریج سے, حضرت جریج جو عبادت گزار ایک بزرگ تھے, ان سے حسد کرتے تھے. وہ حاسدین جمع ہوئے اور حضرت جریج کو عبادت خانے سے نکالا اور خوب
ان کو مارا اور ان کے عبادت خانے کو مسمار کر دیا، گرا دیا، ختم کر دیا۔ حضرت جریج یہی کہتے رہے کہ سن تو لو میری بات، سن تو لو۔ کیا سنیں؟ کہا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ نہیں، یہ عورت کہہ رہی تمہارا ہے، اچھا بچے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت جریج نے اس بچے کو انگلی ماری پیٹ میں، ہلکی سی انگلی ٹچ کری، تو ایک دم وہ بچہ بول پڑا کہ میں اس جریج کا بیٹا نہیں ہوں، بلکہ میں ایک چرواہے کا بیٹا ہوں جو جنگل میں بکریاں چراتا تھا، اور یہ میری ماں نے اس سے بدکاری کری تو بچہ اس سے پیدا ہوا۔ جب قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ معصوم سا بچہ جس عمر میں بول رہا ہے، اس عمر میں بچے بولے نہیں کرتے، تو جریج کی بزرگی ان کے دل میں آ گئی کہ یہ تو بڑے اونچے درجے کے بزرگ ہیں، ہم نے تو ان کی گستاخی کری ہے۔ تو پھر انہوں نے وہ عبادت خانہ دوبارہ سے تعمیر کر کے دیا اور حضرت جریج سے معافی مانگی۔ تو وہ بھی جریج اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تہمت سے بچایا۔ دیکھیں یہاں پہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کیسے بچائیں گے؟ پہلے میں آیت کا ترجمہ کروں گا۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، ہوا یہ تھا کہ جب حضرت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف مائل کرنا چاہا تو دروازے بند کر دیے، اور دروازے بند کرنے کے بعد کہا کہ آؤ مجھ سے گناہ کرو، میرے ساتھ گناہ کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ کی عظمت اور والد کی تربیت، نبیوں کے گھرانے میں پلے، والد صاحب دادا سب نبی، حضرت یعقوب کے والد حضرت اسماعیل وہ بھی، حضرت اسحاق وہ بھی نبی، حضرت اسحاق کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی نبی۔ تو خاندانی نبی، نبوت کا گھرانہ، نبوت کا خاندان کیسے گناہ کریں؟ تو گناہ سے بچنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے، زلیخا سے بھاگے دروازوں کی طرف۔ تاریخی روایات میں، تاریخ کی کتابوں میں جو روایت موجود ہیں اس میں یہ بھی آتا ہے کہ زلیخا نے دروازوں پر تالے لگائے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دروازوں کی طرف جب بھاگے تو وہ تالے خود بخود ٹوٹتے چلے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکل گئے، کھڑے نہیں رہے۔ جب یہ بھاگے ہیں تو زلیخا بھی پیچھے پیچھے بھاگی، اور زلیخا نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو پکڑا روکنے کے لیے، تو وہ قمیص پھٹ گئی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے ہوئے دروازے سے، محل سے، اس کے گھر سے باہر نکلے تو سامنے سے زلیخا کا شوہر آ رہا تھا۔ اس نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو زلیخا بھی ایک دم گھبرا گئی، ہوش و حواس کھو بیٹھی، اور ایک دم سے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا۔ ایک دم سے، ایک تو ان کو گناہ کی طرف مائل کر رہی تھی، وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر بھاگے، تو سامنے سے شوہر آ گیا۔ اب شوہر دیکھے گا کیا بولے گا، تو فوراً کہا اپنے شوہر سے، من اراد باہلک السوء، جو تمہاری بیوی کے ساتھ ایک برائی بدکاری کا ارادہ کرے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اس کو تو سخت سزا دینی چاہیے، اس کو جیل میں ڈال دینا چاہیے۔ اب یہ مسئلہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ زلیخا کے گناہ کو میں عام کروں، جس سے اس کی یعنی لوگوں میں گناہ عام ہوگا، اس کی بے عزتی ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہیں چاہتے تھے، لیکن یہ موقع تھا، اپنے آپ کی اپنی صفائی بیان کرنا ضروری تھا، نہیں تو الزام لگ رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، زلیخا کے گھر میں ایک بچہ تھا، وہ بھی گود کا بچہ تھا، چھوٹا سا معصوم سا بچہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے یہ نہیں کہا کہ میں نے گناہ نہیں کیا، زلیخا کی غلطی ہے، زلیخا نے گناہ کیا ہے، میں تو اپنے آپ کو بچا رہا تھا، بلکہ یہ کہا کہ یہ معصوم سا بچہ، اس سے پوچھ لیں، یہ بتائے گا آپ کو کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، میں غلطی پر ہوں یہ زلیخا غلطی پر ہے، میں گناہ کی طرف مائل کر رہا تھا یہ زلیخا مائل کر رہی تھی۔ تو عزیز مصر حیران ہو گیا، یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ یہ معصوم سا چھوٹا سا بچہ ہمارے گھر میں، یہ کیسے بتائے گا؟ یہ تو جھولے میں جھولا جھول رہا ہے، اس کو کیا پتا؟ لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ وہ معصوم سا بچہ جس کو ہم سمجھ رہے ہیں وہ معصوم سا ہے، لیکن اس کا دل و دماغ ہر چیز کو، اس کے دل و دماغ پر ہر چیز نقش ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ بول نہیں رہا ہوتا، وہ سن رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ والدین کو کہا جاتا ہے کہ معصوم بچوں کو معصوم نہ سمجھو، ان کے سامنے کوئی ایسی نازیبہ حرکت مت کرو کہ جو ان کے دل و دماغ پر نقش ہو جائے۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں چھوٹا ہے، ارے کیا اس کو کیا پتا ہم کیا کر رہے ہیں، اس کو پتہ سب ہے، وہ بول نہیں پا رہا، سمجھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے بہت ساری چیزوں کا ظہور فرماتے ہیں۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے یہ کہا کہ یہ بچہ بتائے گا کہ واقع کیا ہے، حقیقت کیا ہے، میں غلطی پر ہوں یہ زلیخا غلطی پر ہے، تو معصوم بچے نے صرف یہ نہیں کہا
کہ زلیخا غلطی پر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام غلطی پر نہیں ہے، بلکہ اس معصوم بچے نے پوری تقریر کر دی ایک، اور تقریر بھی بہت حکیمانہ تقریر، بہت دانشمندانہ تقریر، دلائل والی تقریر کری، دلائل کے ساتھ بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام غلطی پر نہیں، یوسف زلیخا غلطی پر ہیں۔ اور کس طرح بتایا؟ عزیز مصر سے کہا زلیخا کے شوہر سے کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے یوسف کی تو یوسف غلطی پر ہے، کیونکہ یوسف گناہ کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، زلیخا نے پکڑ لیا ہوگا کہ گناہ کرتے ہو، اور اگر قمیص پیچھے سے پکڑی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یوسف گناہ سے بھاگ رہے ہوں گے، زلیخا پکڑ کر لانا چاہ رہی ہوگی گناہ کی طرف۔ تو جب عزیز مصر نے اس معصوم بچے کی تقریر سنی تو اس کے دل پر بڑا گہرا اثر ہوا کہ یوسف کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، معمولی نوجوان نہیں ہے، کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ اور اس تقریر سے جس انداز میں اس نے الفاظ سے یہ ثابت کیا تو یقین ہو گیا کہ غلطی زلیخا کی، قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ تو یہ جب سارا واقعہ سامنے آ گیا تو عزیز مصر نے یہ فیصلہ کر دیا کہ زلیخا تمہاری غلطی ہے، زلیخا تمہاری غلطی ہے، تم سے غلطی ہوئی ہے، اور کہا ان قال انه من کیدکن، اے زلیخا یہ تیری شرارت ہے، ان کیدکن عظیم، تیرا مکر بڑا، تو بڑی مکار ہے، عورتوں کا مکر بہت بڑا ہوتا ہے۔ عزیز مصر نے کہا کہ عورتیں مکاری میں، شرارتوں میں بہت بڑی ہیں۔ اور پھر کیا کہا عزیز مصر نے؟ یوسف عارض عن ھذا، اے یوسف زلیخا کی اس غلطی سے درگزر کرو، چھوڑ دو اس کو، واستغفری لذنبک، اے زلیخا اس سے معافی مانگو، انکی کنتی من الخاطئین، کیونکہ تو غلطی پر ہے، تو اس پر الزام لگا رہی ہے۔ تو یہ تفصیلی واقعہ تھا جو میں نے عرض کیا۔ اب میں ان آیتوں کا ترجمہ کروں گا، پھر اس واقعے سے کچھ چیزیں میں ملتی ہیں، وہ یعنی زندگی گزارنے کے اصول اور رہنمائی ہیں، وہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والفیا سیدها لدى الباب، اور دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑتے ہیں۔ واستبق الباب، دونوں دوڑتے ہیں دروازے کی طرف، آگے پیچھے، زلیخا پیچھے ہے، حضرت یوسف علیہ السلام آگے ہیں، زلیخا ان کو روک رہی ہے، گناہ کی طرف بلا رہی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام گناہ سے بچ کر بھاگ رہے ہیں۔ وقدت قمیصہ، اور اس کشمکش میں اس عورت نے ان کی قمیص کو پیچھے کی طرف سے پھاڑ ڈالا۔ وقدت کہتے ہیں پھاڑ ڈالنا، قمیصہ قمیص کو، من دبر کہتے ہیں پیچھے سے، دبر کہتے ہیں پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو زلیخا نے پکڑا روکنے کے لیے کہ کیوں بھاگتے ہو؟ تو اس حضرت یوسف علیہ السلام تو رکنے والے نہیں تھے، اللہ کے ڈر سے بھاگ رہے تھے، تو جب وہ بھاگے ہیں تو قمیص پھٹ گئی۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، جیسے ہی دروازے کی طرف دونوں پہنچتے ہیں، زلیخا پیچھے پیچھے، یوسف علیہ السلام آگے آگے، اتنے میں دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر کھڑا پایا۔ وَأَلْفَيَا، الفیا مانے ہوتے ہیں پانا، دیکھ، الفیا پا لیا، پایا، موجود پایا، کسی آدمی کو دروازے پر موجود پایا۔ سیدہ مانے اس کے شوہر کو، لد الباب دروازے کے پاس۔ اور ایک دم سے جب زلیخا نے دیکھا کہ اور یہ کیا ہو گیا، میرا شوہر آ گیا، تو فوراً اپنی چال چلی اور یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا۔ قالت ما جزاء من اراد باہلک، کہا اپنے شوہر سے کہ جو کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ جزا، ارادہ کرتا ہوں، باہلک تمہاری بیوی سے، سو برائی کا ارادہ کرتا ہوں، تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ ما جزا، اس کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے؟ یعنی خود ہی سزا بتا رہی ہے اور خود ہی برائی بتا رہی ہے۔ کیا کہہ رہی؟ الا ان یسجنا، اس کی سزا تو یہ ہونی چاہیے اس کو قید کر دیا جائے، او عذاب علیم، یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے۔ تو اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے بھاگنے کا تذکرہ بھی ہے، قمیص کے پھٹنے کا تذکرہ بھی ہے، عزیز مصر کے دروازے پر ملنے کا تذکرہ بھی ہے اس کے شوہر کے، اور دروازے پر جب زلیخا نے اپنے شوہر کو دیکھا تو گھبرا کر ایک دم سے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا، اس کا تذکرہ بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کیا سزا دینی چاہیے ایسے آدمی کو جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی، تو اس سزا کا تذکرہ بھی ہے کہ اس کو جیل ڈال دو۔ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے لمبے لمبے مضامین کو مختصر الفاظ میں بیان فرما دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہا قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا، یوسف نے کہا حضرت عزیز مصر سے، زلیخا کے شوہر سے، یہ خود تھیں جو مجھے ورغلا رہی تھیں گناہ کی طرف، ہی راودتنی، یہ مجھے خود مائل کر رہی تھیں، اور کہا وشہد شاہد من اہلہا، اور اسی کے خاندان میں سے ایک گواہی دینے والا یہ گواہی دے گا، یعنی بچے کی طرف اشارہ کیا، وشہدہ
شاہد ایک گواہی دینے والا گواہی دے گا من اہلیہ جو اسی کے گھر سے ہے، یعنی گھر میں موجود جو بچہ ہے، جو اس نے ایک بچہ لے کر پالا ہوا ہے خاندان کا معصوم سا بچہ، دودھ پیتا بچہ، وہ گواہی دے گا. یہ بات بہت بڑی تھی عزیز مصر کے لیے کہ ایک تو حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں، یہ خود مجھے گناہ کی طرف مائل کر رہی تھی، اور دوسرا یہ کہ گواہی کے لیے اس معصوم بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ جس عمر میں کوئی بولتا نہیں ہے. اب وہ معصوم بچہ گواہی دے رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی برات. اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کس طرح تہمتوں سے بچاتے ہیں. دیکھیے گا وہ بچہ کہتا ہے، وہ صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ یوسف بری ہیں، زلیخا غلطی پر ہے، نہیں، اس نے پوری تقریر کر دی. ان کا نہ قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین. اے عزیز مصر تم قمیص دیکھو، ان کا نہ قمیصہ قد من قبل، اگر قمیص قد مانے پھٹی ہوئی ہے، من قبل آگے سے، فصدقت تو یہ عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین اور یوسف جھوٹے ہیں. اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یوسف گناہ کی طرف آ رہے تھے، زلیخا نے پکڑ لیا. ان کا نا قمیص، اگر قمیص قدہ آگے سے، قدہ مانے کٹی ہوئی ہے، پھٹی ہوئی ہے، من قبل آگے سے، فصدقت تو زلیخا سچی ہے، وہو من الکاذبین اور یہ جھوٹے ہیں. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ اور عزیز مصر اگر قمیص، یہ بچہ کہہ رہا ہے بچہ، اگر قمیص قدہ من دبر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، قدہ مانے پھٹی ہوئی ہے، فَكَذَبَتْ تو پھر زلیخا جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور حضرت یوسف سچے ہیں. اب دیکھیں فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ جب شوہر نے، زلیخا کے شوہر عزیز مصر نے قمیص کو دیکھا، رعا مانے ہوتے دیکھنا، قمیصہ قمیص کو، تو کیا دیکھا، قدہ من دبر وہ پھٹی ہوئی تھی پیچھے سے، قدہ مانے پھٹی ہوئی تھی، من دبر پیچھے سے. تو اس بچے کی حکیمانہ تقریر پر اور دلائل کے ساتھ، پروف کے ساتھ اس بچے نے بات کری ہے، اس بچے نے پروف سے بات کری. کیا کہا، پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا اس کو پکڑ کے اپنی طرف لا رہی ہوگی. تو عزیز مصر اس تقریر سے بہت متاثر ہوا اور ایک دم سے کہا، اب یہ قال انہو سے عزیز مصر کے الفاظ ہیں. بچے کی تقریر ختم، کیا کہہ رہا ہے، انہو من کیدکن، اس نے کہا یہ تم عورتوں کی مکاری ہے. اپنی بیوی سے کہا یہ تو عورتوں کی مکاری ہے، ان کیدکن عظیم، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہوتی ہے. کیا کہا کہ یہ تمہاری چال ہے، یوسف کی چال نہیں ہے، یہ تمہاری چال ہے، اور عورتیں تو ویسے بھی چال میں بہت آگے ہیں. یہ اور پھر عزیز مصر نے پہلے تو اپنی بیوی سے کہا، پھر حضرت یوسف سے کہہ رہے یوسف عارض عن ھذا، اے یوسف تم اس بات کا خیال نہیں کرنا، اس بات کو اپنے دل پہ نہیں لینا، اس بات کا برا نہیں ماننا، تمہارے ساتھ زلیخا نے واقعی برا کیا ہے، لیکن تم اس بات کو چھوڑ دو. واستغفری لذنبک اور اے عورت زلیخا، واستغفری لذنبک اپنے گناہ کی معافی مانگ، اپنے گناہ کی معافی مانگ، غلطی تجھ سے ہوئی ہے اور الزام تو یوسف پہ لگا رہی ہے. انکی کنت من الخاطئین، یقینی طور پر تم ہی خطا کار ہو. تو یہ جو میں نے واقعہ بیان کیا، اس پورے واقعے کا ترجمہ آیت کی روشنی میں الحمدللہ، اور واقعے کی وضاحت بھی آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے تقریباً آ گئی ہے. اب میں یہ بیان کروں گا کہ اس واقعے سے ہمیں کیا قیمتی نکات ملتے ہیں، وہ بڑے اہم ہیں، وہ سننے کے قابل ہیں. پہلی چیز تو ہمیں یہ معلوم چلتی ہے اس واقعے سے کہ جس جگہ گناہ کا خطرہ ہو، یعنی ایسی جگہیں، ایسی مجالس، ایسی گیدرنگ، ایسا ماحول، ایسی بیٹھک، ایسا علاقہ، ایسا گھر، ایسی تقاریب جہاں پہ انسان گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں، اس جگہ رکنا، اس جگہ ٹھہرنا، اس جگہ بیٹھنا، اس جگہ رہنا ایک لمحے کے لیے بھی جائز نہیں ہے. انسان بیٹھے رہے کہ ارے ہم کیا کریں، تقریب ایسی تھی، بیٹھ جانا ضروری تھا، ارے ہم نے تو بہت کوشش کری کہ ہماری تصویر نہ بنے، ارے وہاں تو گانے بھی چل رہے تھے، ہم کیا کرتے، تقریب تھی، جانا تھا. ارے یہ سب بہانے ہیں. ایسی تقاریب، ایسی جگہوں سے، ایسی گیدرنگ، ایسے ماحول، ایسے دوستیوں سے بھاگنا ضروری ہے جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو. سانپ ہو کہیں، کوئی بیٹھتا ہے بھاگتا ہے، اپنی جان بچاتا ہے، کیونکہ جان پیاری ہے نا. جب ایمان اور اللہ پیارے ہو جائیں گے ہمارے دل میں تو پھر ہم اللہ کی نافرمانی سے بھی ایسے ہی بھاگیں گے جیسے سانپ سے بھاگتے ہیں. تو اس واقعے سے دیکھیں یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، زلیخا ہے، عزیز مصر کی بیوی ہے، مجھے جیل میں بند کروا دے گی. نہیں، صرف یہ دیکھا کہ میرے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، چھوڑ چھاڑ کے بھاگے. اور اللہ نے پھر مدد بھی فرمائی کہ دروازوں کے تالے کھلتے چلے گئے. تو ایک چیز تو ہمیں یہ معلوم چلی کہ انسان اپنی کوشش کرے، اپنی کوشش پوری کرے. یہ نہ ہو
کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، بچے ہماری بات مانتے نہیں، ہم نے تو بڑی کوشش کری کہ گھر میں ٹی وی نہ لگائیں، ہم نے تو بہت کوشش کری کہ گھر میں ہم شرعی پردہ کریں، ارے ہم نے تو بہت کوشش کری کہ ہماری بچی پردہ کرے، ہم نے تو بہت کوشش کری ہمارے بچے دیندار بن جائیں، لیکن ہماری کوئی بات ہی نہیں مانتا۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا چاہیے، اور کوشش اتنی کرے جتنی اللہ نے طاقت دی ہے۔ جیسے کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، معارف القرآن میں ہی واقعہ لکھا ہوا ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے، کہ ایک بزرگ تھے، عالم تھے، جیل میں قید تھے۔ جمعے کے دن حکم ہے کہ جمعے کی نماز مسجد میں جا کر پڑھو، تو وہ اپنی قدرت کے مطابق کیا کرتے کہ جمعے کا دن جب ہوتا جیل میں، اٹھتے صبح، نہاتے دھوتے، پہلے ناخن کاٹتے، بال کاٹتے، اور نہ پھر غسل کرتے، پھر کپڑے پہنتے، پھر خوشبو لگاتے، پھر جیل کے دروازے تک چل کر آتے اور اللہ سے کہتے کہ اللہ تیرا اور تیرے نبی کا حکم ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے تیاری کرو، میں نے تیاری کر لی، نہانے کا حکم ہے میں نے نہا لیا، خوشبو لگا لی، اب میں جیل کے دروازے سے آگے ہوں، یہاں تک آنا میری طاقت ہے، آگے جیل کا دروازہ ہے اللہ کھولوانا یہ میری طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی محنتوں کو قبول فرماتے ہیں، تو جب وہ جیل کے دروازے تک آتے تو اللہ کی قدرت سے جیل کا دروازہ کھل جاتا، اور وہ جاتے، اور جانے کے بعد وہ مسجد جاتے، جمعے کی نماز پڑھتے اور واپس آ جاتے جیل کے اندر۔ تو یہ ہوتا ہے ہمت، ایک ہوتا ہے نا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ہمت کے دعوے دار، اور ایک ہوتا ہے کوشش پوری کر کے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی تو کوشش کرے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو ایک بات تو یہاں سے یہ سمجھ میں آئی کہ انسان کو اپنی کوشش اور ہمت سے اپنے آپ کو برے ماحول سے بچانا، نیکی کے راستے پر ڈالنا، یہ اپنی کوشش پوری اختیار کرے۔ دوسری چیز، اس واقعے سے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر انسان پر کوئی ایسا الزام اور تہمت لگ رہی ہے کہ جس سے بدنامی بھی بہت زیادہ ہوگی اور جس سے انسان کا کریکٹر خراب ہوگا، جبکہ واقعہ اس طرح نہیں ہے، وہ خود اس میں ملوث نہیں ہے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگ رہا تھا، تو ایسے الزام اور تہمت سے بچانے کے لیے اپنی صفائی کو بیان کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ہے کہ اگر کوئی غلط الزام لگ رہا ہے جس سے ہمارا کریکٹر خراب ہوتا ہے، ہمارا کیریئر خراب ہوتا ہے، معاشرے میں ہماری بدنامی کا باعث بنتا ہے، تو اس الزام سے برات کا اظہار کرنا، صفائی بیان کرنا سچائی کے ساتھ، ڈھٹائی اور جھٹائی کے ساتھ نہیں، سچائی کے ساتھ صفائی کو بیان کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا حصہ ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ ایک دوسری چیز اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملی کہ اگر خدا نہ کرے بالفرض کہیں سے کوئی الزامات لگ رہے ہوں اور الزامات لگنے کا اندیشہ ہو، تو ان الزامات سے بچنے کے لیے اور اس واقعے کی صفائی کو بیان کرنے کے لیے، اپنی صفائی کو بیان کرنا اور اپنے آپ کو ان الزامات سے بچانے کے لیے سچ بات کرنا کہ بھائی میں ایسا نہیں ہوں، اس کی انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے ہمیں اس کی اجازت ملتی ہے۔ بس اوقات انسان ایسا ہوتا ہے کہ بولتا ہے ارے چھوڑو معاف کر دو، معاف کرنا الگ ہے، واقعی کی وضاحت کرنے کے بعد معاف کر دے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے واقعی کی وضاحت کری، اس کے بعد معافی کا اعلان کر دیا، میں نے معاف کر دیا، لیکن واقعی کی وضاحت کرنا اس لیے ضروری تھا کہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت سے نوازنا تھا اور پھر مصر کے بادشاہت ان کے ہاتھ میں آنی تھی، تو اگر ان کے کیریئر پر کوئی الزام ہوتا تو آگے چل کر کوئی ان کو تانا دے سکتا تھا کہ تم تو ایسے تھے جوانی بچپن میں، تو ضروری تھا کہ کیریئر بالکل صاف ہو۔ تو یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ جو انسان معاشرے میں کسی مقام اور کوئی مرتبہ رکھتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنا کریکٹر اور اپنا کیریئر بھی صاف ستھرا رکھے، اپنا دامن صاف رکھے، لوگوں کو موقع نہ دے کہ کوئی الزام لگائے، بہت ضروری ہوتی ہے یہ بات۔ ایک دفعہ اگر کوئی غلط بات معاشرے میں اڑ جائے تو پھر عزت کا بچانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی عزت اپنے ہاتھوں میں ہوتی ہے، ایسے عمل سے اپنے آپ کو ایسی جگہوں سے، ایسی بےہودگی کے ماحول سے، ایسی غلط اور گندی گیدرنگ سے اور ایسی محافل میں جانے سے بچائے جن محافل میں شراب اور گانے اور ڈانس چل رہا ہو اور دیکھنے والا کہے کہ تم بھی تو ان محفلوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اب لاکھ صفائی بیان کرے ارے میں تو بیٹھا ہوا تھا، میں تھوڑی کوئی ان چیزوں میں شامل تھا، گندی چیزوں میں، تو بیٹھے کیوں تھے وہاں پہ بھائی، وہاں بیٹھے کیوں تھے؟ تو یہ بدنامی کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے بدنامی کی جگہوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا
کہ اتقو تہمت المواز، ایسے کچھ الفاظ ہیں میرے ذہن سے الفاظ نکل رہے ہیں کہ تہمت کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی اس واقعے سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کیسے اپنے آپ کو لے کر بھاگے ہیں، اور بھاگتے ہوئے کوئی ڈر اور کوئی خوف اور کوئی فکر نہیں، صرف ایک اللہ کا خوف ہے کہ میں اللہ کو ناراض نہ کر دوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق لینے کی اور پھر جو سبق آموز نصیحت اور ہدایت ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔